اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں اور بندیوں، آج ہمارا تہوار، ہماری عید الاضحیٰ ہے۔ یہ کیف و سرور اور خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یہ عید قرباں ہے کہ اس میں فرزندان توحید خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ یہ قربانیاں ریا اور دکھلاوے کے لیے نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں، اور اس جذبے سے ہوں کہ وقت آ جائے تو ہم یہ جانور کیا، یہ قیمتی جان بھی اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے قربانیاں دربار الہی میں شرف قبولیت پاتی ہیں، اور یہ جذبہ یعنی اپنی ہر خواہش اور ہر پسند کو، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں، یا وہ جان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا جذبہ ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور تمناؤں اور دعاؤں سے ملے شیرخوار فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا تھا، اور خواب میں ملے ایک اشارہ ربانی سے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میدان مینا میں لٹا کر ان کے حلق پر چھری رکھ دی تھی۔ یہ تھے ابراہیمی جذبات۔ ان قربانیوں سے یہی جذبات مطلوب ہیں، اور ہم بھی جب ان پاکیزہ جذبات سے سرشار ہوں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی اور سرخ روئی سے نوازے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تھا کہ جس لخدق صحرا میں انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا پسندیدہ شہر بنایا جسے مکہ کہا جاتا ہے، جہاں بیت اللہ ہے، ہر سال جس کا حج ہوتا ہے، اور جس کی طرف رخ کر کے ساری دنیا کے مسلمان اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض ایک اشارہ الہی سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری کر لی تھی، اور نیک سیرت بیٹے نے بھی رضائے الہی میں قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی آمادگی ظاہر کر دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کے ان روح پرور اور سچے جذبات کو قبول کرتے ہوئے جنت سے دمبا بھیج دیا تھا، جو بیٹے کے بدلے قربان کیا گیا۔ الغرض یہ عید سعید ہمیں ان پاکیزہ جذبات کی یاد دہانی کرواتی ہے، بلکہ ان مقدس جذبات کو ہمارے دلوں میں جاگزیں کرتی ہے۔ دوستو، یہ عید آئی ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی عطا اور نعمت ہے، یہ خوشی و انبساط کا موقع ہے، لیکن اب کی بار یہ جو عید آئی ہوئی ہے، اس میں وہ بہار نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں ہوتی تھی، جہاں وسیع و عریض میدانوں میں اور کھلے عیدگاہوں میں نماز عید ادا ہوتی تھی، جس میں فرزندان توحید تسک و احتشام سے ترانے تکبیر کہتے ہوئے شان و شوکت سے شریک ہوتے تھے۔ عجیب رونق ہوتی تھی، لیکن اب وبائی مرض کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے عیدگاہ خالی خالی ہیں، اور ہم نے عید کی نماز مساجد میں ہی ادا کی ہے۔ اور یہ عید ہے، لیکن اس میں پہلے جیسا ملنا ملانا نہیں ہے، فقط دور سے سلام ہے، مصافحہ نہیں ہے، مصافحہ کے جس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ جب کبھی دو مسلمان ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اب یہ مصافحہ نہیں ہے، کیونکہ کورونا وائرس کے لگنے کا اندیشہ ہے،
اور اب تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا حدیث پاک میں جسے نیکی بتایا گیا ہے کم ہی نصیب ہے، کیونکہ اس کووڈ-19 کی ہیبت ایسی ہے کہ چہرے ماسک سے ڈھکے ہوئے ہیں جس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ چہرے پہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہے۔ پناہ بخدا، یہ کیسا وائرس ہے، کتنے شعائر اسلام ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ حج مختصر و محدود لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، باجماعت نماز کی صفوں میں کندھے سے کندھے نہیں مل رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس یعنی سماجی فاصلہ رکھنا لازم کیا گیا ہے۔ بیمار کے جس کی عیادت باعث اجر و ثواب، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی قرفۃ الجنت حتی یرجع، تو وہ واپس ہونے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ مگر اب یہ کورونا کی دہشت کہ کورونا مریض کی عیادت سے بھی دوری ہے۔ عیادت تو عیادت، کسی کی وفات اگر کورونا سے ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین میں بھی شرکت سے محرومی ہے۔ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین کہ جس کی بڑی فضیلت ہے، ارشاد نبوی ہے، من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ نماز جنازہ اس نے ادا کی تو اس کے لیے یہ قیرات ثواب ہے۔ ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان، اور جو اس کے بعد دفن تک حاضر رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ کہا گیا یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے مانند۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ قیرات احد پہاڑ سے بھی بڑے ہوں گے، یعنی جنازے میں شرکت اور تدفین میں حاضری پر 2 بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کورونا کا غضب کہ اس کا شکار ہو کر جو دنیا سے جا رہا ہے، نہ اسے مسنون غسل دینے کی اجازت ہے اور نہ اس کے جنازے پہ حاضری کی عام سہولت ہے، اور نہ عام لوگوں کو اس کے کفن دفن میں شرکت میسر ہے، بلکہ 3-4 احباب اسے سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ بہت سارے اپنے بھی اس کے آخری دیدار کو ترستے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں، آج اس مہلک وائرس کی وجہ سے کتنے امور خیر اور نیک کام رک گئے ہیں، اور عام ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ یہ کووڈ-19 کب ختم ہوگا اور معمول کی عام زندگی کب لوٹ آئے گی، یا اس کا ویکسین کب تیار ہوگا۔ یہ چند سوالات ہیں جو ذہنوں میں گردش کرتے ہیں، لیکن ان کا صحیح جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کووڈ-19 اللہ تعالیٰ کے امر و حکم سے آیا ہے، اور یہ اسی کی مرضی و مشیت سے واپس جائے گا اور ختم ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ظاہری تدابیر کے ساتھ دربار الہی میں الہا و زاری کے ساتھ رجوع ہونا اور خلوص دل سے دعا و فریاد کرنا ضروری ہے۔ یقیناً وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، رؤوف و کریم ہے، اسے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بلکہ وہ اپنے گنہگار بندوں پر بھی بڑا مہربان ہے۔ جب وہ گنہگار بندے اشک ندامت بہاتے ہوئے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو ان کے دامن بھی وہ گلہائے مغفرت سے بھر دیتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو بڑا ایمان افروز ہے۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں، کان فی زمن موسیٰ شاب عات مسرف علی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدکار اور گنہگار نوجوان تھا جو ہر طرح کے گناہوں کا عادی تھا، جس سے بستی والے تنگ آ گئے تھے، اور بستی والوں نے اسے تنبیہ کی تھی اور وارننگ دی تھی کہ اگر تو اپنے گناہوں اور کرتوتوں سے باز نہ آیا تو ہم تجھے بستی سے باہر نکال دیں گے۔ لیکن وہ نفس کا شکار تھا اور شیطان اس پہ سوار تھا۔ اپنی بدعمالیوں سے وہ باز نہ آیا
اور گاؤں والوں نے اسے دھکے مار کر گاؤں سے نکال باہر کر دیا، اور وہ گاؤں کے باہر ویرانے میں تنے تنہا رہنے لگا۔ کھانے کے لیے وہاں کوئی چیز میسر نہ تھی، بھوک سے نڈھال ہوا اور بیمار ہو گیا۔ فحضرتہ الوفات، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، ان ولی من اولیائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی، حضرہ الموت، اس کو موت آ گئی ہے، فحضرہ، آپ اس کے پاس جائیں، وغسلہ، اور اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور قوم میں اعلان کر دیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ دوستو، اہل علم فرماتے ہیں میت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ میت کے جنازہ پڑھنے والوں کی برکت و کثرت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور کچھ مرحومین اتنے نیک اور اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جو ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بندہ بھی ان میں سے تھا۔ الغرض بنی اسرائیل کا ایک بڑا مجمع نماز جنازہ میں شرکت سے اپنی مغفرت کا پروانہ پانے کے لیے جمع ہو گیا، لیکن جب اس نے میت کا چہرہ دیکھا حیرت میں پڑ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا نبی اللہ، ھذا هو الفاسق الذی اخرجناہ، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق اور بدماش ہے جسے ہم نے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے دربار الہی میں عرض کیا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، اور یہ بندے کہتے ہیں کہ یہ بدماش اور غنڈہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ یہ میرے بندے ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے گاؤں سے نکال دیا تھا اور اس کا آخری وقت آیا تھا، نظر یمنتن و یسرتن، اس نے اپنے دائیں اور بائیں طرف دیکھا، فلم یرا حمیمن ولا قریبن، اسے نہ کوئی غمخوار نظر آیا اور نہ کوئی ہمدرد، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، تنہا، بے آبرو اور ذلیل پایا۔ تو وہ میری طرف خلوص دل سے متوجہ ہوا، اور آسمان کی طرف اس نے نظر اٹھائی اور فریاد کی، الہی عبد من عبادک، اے میرے اللہ میں بھی تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، شہر سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اگر میں جانتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کے ملک میں اور آپ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، وعفوک عنی ینقص من ملکک، اور مجھے معاف کرنے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی، لما سألت المغفرہ، تو میں آپ سے مغفرت کا سوال نہ کرتا، ولیس لی ملجا ولا رجاء الا انت، اور اے میرے اللہ میرا تیرے سوا کوئی آسرا اور سہارا اب نہیں ہے، وقد سمعت فیما انزلت انک قلت، اور میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب توریت میں فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ فلا تقیب رجائی، میرے اللہ مجھے نا امید نہ کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ کیا یہ بات میرے شایان شان تھی کہ میں اس کی الہا و زاری کی دعا کو رد کر دیتا؟ پھر اللہ نے فرمایا، وعزتی، میری عزت کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گنہگاروں کے لیے بھی مجھ سے مغفرت طلب کرتا تو میں دنیا کے تمام گنہگاروں کی بھی مغفرت کر دیتا۔ اللہ کے بندوں، یہ ہے اللہ کی شان رحیمی اور شان مغفرت۔ آج جو یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے یہ رب کو منانے کا بہترین موقع ہے۔ آج ہماری قربانیوں سے اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنہری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب دعا و فریاد کریں کہ اے اللہ اس مہلک وبا اور بلا سے ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کو ختم فرما، اور جو اس کے مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جو اس میں فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور اس کی وجہ سے جو دینی کام رک گئے ہیں اسے جاری و ساری فرما، اور دنیا کی جو رونقیں ماند پڑ گئی ہیں انہیں پھر سے آباد فرما، اور اے اللہ ہمیں مکمل امن اور سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ اس طرح ہمیں آج عید سعید کی
پرنور ساعتوں میں دربار الہی میں دعا و مناجات کرنا چاہیے۔ شاید بات طویل ہو گئی ہے، بس میں اپنی اس بے ترتیب گفتگو کو آپ سب کی خدمات میں عید سعید کی پرخلوص مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔